اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو توحید یا اسلام کی صفت سے نہیں پکارا۔ توحید یا اسلام کی صفت سے ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے نہیں پکارا، بلکہ ایمان کی صفت سے پکارا ہے، کیونکہ اسلام عام ماننے کو کہتے ہیں، خواہ وہ دل سے مانا جائے یا دلیل سے مانا جائے، لیکن ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگو، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو مجھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننا، یہ ہے ایمان، اور اسی پر ہی نجات ہے۔ اور جب بندہ دل سے مانتا ہے تو پھر وہ بندہ کسی قسم کی کوئی چوم و چرا نہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کرتا ہے۔ یعنی دل سے ماننا یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کے بارے میں کوئی کمی کجی والی بات نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ ان کو فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، تو یہ حقیقت میں دل سے نہ ماننے والی بات ہوگی۔ یہ بندہ مانتا تو ہے لیکن جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتا۔ تو یہ رب ذوالجلال نے جہاں نجات کا اعلان فرمایا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں فرمایا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل سے مانے، تو پھر ایمان آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اپنے فرمان میں بھی اس کی وضاحت فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں مراد ہے کامل مومن، یعنی صحیح ایمان والا بندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بندہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہو، اپنے دوستوں سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، مال پیسے سے، جائیداد سے، ہر چیز سے بڑھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، پیار کرے گا ان سے، تو فرمایا پھر وہ کامل ایمان والا ہوگا، ورنہ وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کامل مومن کی علامت ہے کہ نہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا جس میں توہین والا پہلو آ رہا ہو، اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کمی کجی والی بات کرے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر سمجھا جائے گا کہ اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو جس کا ایمان کامل نہیں ہے آپ خود اندازہ کر لیں اس کا پھر کیا حال ہے، وہ کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہے۔ آگے ساری باتیں اس کے اوپر مرتب ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، پھر اسلام میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ایسے لوگ نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ساری باتیں پھر اسلام میں ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے جوابات واضح ہیں کہ ایسے بندوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنا شرم درست نہیں ہوں گے۔ اس بندے کے ایمان میں ہی مسئلہ ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلے ایمان میں نہیں ہونے چاہیے کسی بھی مسلمان کے دل میں، ہر ایک کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہو، تو یہ ہے اصل صورتحال۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کمی ہی کمی ہے، اور یہ کمی ایسی ہے کہ نہ دنیا میں اس کی وجہ سے بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور نہ پھر آگے قبر میں کامیاب ہوگا، اور نہ آگے حشر میں جا کے کامیاب ہوگا۔ تو کتنی بڑا یعنی نقصان ہو جائے گا اس انسان کا۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی ذات کو اس طرح مانیں کہ دل سے مانیں، کبھی کسی کمی کی نسبت نہ اللہ کی طرف کریں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کامل ایمان۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال
اس کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو کسی نہ کسی طرح سے آگے پھر اس میں سے فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں غور سے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ان میں آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، دل سے ماننا، یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے وہ سرکار کے صحابہ کو بھی مانتا ہے، کیونکہ اصل بیدار تو سرکار ہے نا۔ تو جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے تو جن سے سرکار نے محبت کی پھر ان کی محبت بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ سے پیار کیا وہاں اپنے اہل بیت سے بھی پیار کیا، تو پھر ایمان کا یہ بھی حصہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بھی پیار کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ والوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، بلکہ ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو متقی آدمی ہے، ہر متقی آدمی فرمایا میری اہل بیت ہے، ہر متقی بندہ۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ متقی جہاں کہیں بھی ہو فرمایا وہ میرے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کتنے اعزازات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جو ہر جگہ پہ بندے کے کام آ رہی ہے، اور اس محبت کی آگے پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ نظر آئے گی کہ وہ بندہ سرکار سے پیار کرنے والا ہے، پہلے تو رب ذوالجلال کی ذات سے پیار کرنے والا ہے، پھر اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، پھر سرکار کے صحابہ سے پیار کرنے والا ہے، اہل بیت طہار سے پیار کرنے والا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تو پیار ہی پیار جب ہوگا اور اس طرح کا عقیدہ ہوگا کہ محبت ہی محبت ہو، ادب و احترام ہو، تو پھر اس کی اگر حفاظت ہوگی تو کوئی فرقہ آگے نہیں بن سکے گا، پھر ایک سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ آج لوگوں کے دلوں میں کسی کے دل سے صحابہ کی محبت نکال دو، ایک گروہ وہ بن گیا، اور کئیوں نے اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو نکالا ہوا ہے، ایک گروہ وہ بنا ہوا ہے۔ کئی اللہ کے ولیوں پر تنقید کرتے ہیں جو اللہ والے لوگ ہیں، یعنی نماز میں یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر وہ نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو جن پر انعام ہوا ہے انہی کے خلاف ہی بول رہے ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہ نماز کہاں گئی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب ذوالجلال نے اپنے ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا کہ جن کا تم نماز کے اندر راستہ مانگتے ہو وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، اور فرمایا وہ میرے اولیاء کا گروہ ہے۔ انہی کا راستہ مانگ مانگ کے جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو انہی کے بارے میں تنقید، انہی کے بارے میں بات۔ پھر یہ بندہ کیا نماز پڑھ کے گیا؟ یہ سارے ایمان کے مسئلے ہیں۔ اگر پیچھے وہ بیس جو قرآن و سنت میں بیان کی جا رہی ہے، اگر وہ بیس درست ہوگی تو پھر آگے سارا معاملہ درست ہوگا۔ اگر اس میں ہی کمی کجی آ جائے گی تو پھر وہ سارا معاملہ آگے خراب ہو جائے گا، اور اسی پہ سارا کچھ مرتب ہونا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے پکی سچی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کے دین سے بھی محبت ہوگی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت ہوگی، پھر دین میں سارا کچھ ہے، پھر جو جو ہماری دینی چیزیں ہیں سب سے محبت ہوگی۔ کیسی زندگی بن جائے گی بندے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ پرستی سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔